بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی المناک ایک سانحے کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ درد مند مسلمانوں کا دل ابھی تک سانحہ قصور معصوم زینب کی حادثے پر ہی رنجیدہ تھا، اور اب تک درد مند مسلمانوں کی مجالس میں اس معصوم زینب کی مثالیں دے کر افسوس کا اظہار کیا جاتا اور بگڑتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی فکر میں مثال دی جاتی کہ کیسا دردناک المناک سانحہ پیش آیا۔ اللہ کرے پاکستان میں ایسے سانحات دوبارہ نہ ہوں۔ اور جب بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بڑھتے ہوئے فتنے بیان کیے جاتے تو اس مثال کو ضرور بیان کیا جاتا کہ پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان کے لوگ کس رخ پہ جا رہے ہیں کہ ایک معصوم 7 سال کی زینب تک شہوت کے درندوں سے محفوظ نہیں۔ لیکن درد مند مسلمانوں کو تڑپا دیا اسی طرح کے ایک اور سانحے نے، اور وہ ہے معصوم فرشتہ نامی بچی کا قتل۔ وہ بچی جو 15 مئی کو لاپتہ ہوئی اور پھر 5 دن کے بعد اس کی جلی ہوئی مسخ شدہ لاش کہیں ویرانے سے ملی۔ اللہ اکبر۔ وہ معصوم بچی جس کا نام فرشتہ تھا، جب اس کو درندے اغوا کرنے لگے ہوں گے، اس نے دائیں دیکھا ہوگا، بائیں دیکھا ہوگا، آوازیں دی ہوں گی، اسے کوئی نظر نہ آیا ہوگا۔ معصوم فرشتہ نامی بچی جب اسے اغوا کر کے درندے لے گئے ہوں گے اور شہوت کے ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگے ہوں گے، اس نے والدین کو پکارا ہوگا، بہن بھائیوں کو آوازیں دی ہوں گی اور تمام امت مسلمہ کو پکارا ہوگا، مگر کسی تک اس کی آواز نہ پہنچی۔ ہائے افسوس، ان درندوں کے ہاتھ نہ رکے، وہ شہوت کے درندے نہ رکے، اور ان کے عزائم ٹھنڈے نہ ہوئے، اور ان کے برے ارادے اس کی معصومیت کو دیکھ کے ختم نہ ہوئے۔ انہوں نے اس کی چیخوں کی پرواہ نہ کی، اس کے رونے کی پرواہ نہ کی، اس کی آہوزاریوں کی پرواہ نہ کی۔ نہ جانے اس بچی نے کیا کیا واسطہ دیا ہوگا، نہ جانے اس بچی نے ان درندوں کے درمیان کتنی مرتبہ اپنے والدین کو پکارا ہوگا، نہ جانے اس بچی نے ان درندوں کے درمیان کتنی مرتبہ اپنے بہن بھائیوں کو آوازیں دی ہوں گی، نہ جانے وہ کتنی چیخی اور کتنی چلائی ہوگی، مگر ان درندوں کو ذرا برابر اس بچی کی معصومیت کا خیال نہ آیا۔ وہ اسے نوچتے رہے اور وہ اس کے جنسی تشدد کا نشانہ بناتے رہے، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے ایک بچی کو قتل کیا، اور اس طرح سے قتل کیا یہودی نے کہ اس بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھا اور کچل دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل یہودی کو بھی یہی سزا دی۔ تصور نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کسی بہن، بیٹی اور امت مسلمہ کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سانحہ پیش آئے۔ یہودیوں نے مذاقاً ایک مسلمان عورت کو بے پردہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کے لیے اور جو اس مسلمان بہن کی توہین کی گئی تھی پورا لشکر روانہ فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں تصور نہیں تھا کہ کسی مسلمان بہن بیٹی کے اس طرح عصمت دری کی جاتی اور صحابہ خاموش رہتے۔ سندھ میں ایک مسلمان بہن نے حجاج بن یوسف کو پکارا تھا تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا، جس نے اس بہن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس کا انتقام لیا۔ لیکن ہائے، آج لگتا یہ ہے امت مسلمہ یتیم ہو چکی ہے۔ کبھی 7 سالہ زینب کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، کبھی 3 سالہ فریال کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، اور یہ 10 سالہ اب معصوم بچی فرشتہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور قاتلوں کی گرفتاری کی تاحال کوئی خبر نہیں۔ میرے عزیزوں، پہلی گزارش ان لوگوں سے ہے جو حکومت اور اعلیٰ مناصب پر براجمان ہیں کہ یہ منصب، یہ عہدے، یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر آج آپ کرسیوں پر موجود ہیں اور آپ کی ماتحت رعایا کو انصاف نہیں مل رہا تو روز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب روز قیامت اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور یہ معصوم بچیاں، کہیں سے زینب اور کہیں سے فریال اور کہیں سے فرشتہ، جب یہ بچیاں آئیں گی اور اللہ کے دربار میں سوال کریں گی، اس دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
تو اس لیے اپنی رعایا کو انصاف فراہم کیجیے، اور جو قاتل ہیں جنہوں نے اس بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں اور ایک مثال قائم کر دیں کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، یہاں اس طرح کے جرم کی ہرگز معافی نہیں ہوتی اور سرعام سزا دی جائے، تاکہ اس طرح کے اور شہوت کے درندوں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی آئندہ امت کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہ ڈال سکے۔ اور دوسری میری گزارش والدین سے ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کا انتظام خود کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کل آپ کی بچی کے ساتھ، بہن کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا سانحہ پیش آئے، تب کوئی درخواست سننے والا بھی نہیں ہوگا اور تب کوئی دکھ سننے والا بھی نہیں ہوگا، کہاں لے کر جائیں گے استغاثہ؟ یہاں تو چاروں طرف ایسا لگتا ہے امت مسلمہ سو چکی ہے، کتنے سانحات ہو گئے، زینب کا سانحہ ہوا، امت بیدار نہیں ہو سکی جس طرح بیدار ہونا چاہیے تھا، جس طرح قاتل کو سزا ملنی چاہیے تھی ویسے سزا نہیں مل سکی، فریال کا واقعہ ہوا، وہ تو 3 سال کی معصوم بچی تھی، قاتل کو سزا نہ مل سکی، اور اب فرشتہ کا واقعہ ہوا، دیکھتے ہی ہیں اس کے قاتل کو کیا سزا مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی۔ والدین سے التماس ہے بچوں کی حفاظت کا خود انتظام کیجیے۔ اور تیسری التماس میری تمام ہی لوگوں سے ہے کہ آج جو میڈیا دکھا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، جو سنایا جا رہا ہے عوام الناس کو، ان تمام کے نتائج ہیں جو آج امت مسلمہ کے سامنے آ رہے ہیں۔ نہ 3 سال کی بچی محفوظ، نہ 10 سال کی بچی محفوظ، نہ 7 سال کی بچی محفوظ، کیونکہ جو کچھ چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ مارننگ شو میں دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس سے شہوت کے درندے تیار ہو رہے ہیں۔ ایسا لباس، ایسی ماڈلنگ، ایسے گندے شو، ایسے گندے ڈانس جو صرف اور صرف امت مسلمہ بے حیائی، فحاشی، عریانی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر اس بے حیائی سے پاک رہے، آپ کی اولاد اور نسلیں اس بے حیائی سے پاک رہیں، آپ کا معاشرہ اس بے حیائی سے پاک رہے، تو ہم نے ان تمام گندگیوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اپنے گھر سے بھی اور دوسروں کو بھی ان تمام چیزوں کے بائیکاٹ کی ترغیب دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معصوم بچی فرشتہ کے والدین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ اس بچی کی شہادت کی برکت سے ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ اس بچی کو آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ نجات بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس بچی کی عصمت دری کی اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔